السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، وقال شاعر وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ محترم و مکرم جناب استاد صاحب اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے پردہ نشین بہن، آج میں آپ سبھی کے سامنے جس موضوع کو لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ ہے اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ میری پیاری بہنا، اسلام ایک کامل اور مکمل دین ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ مذہب ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ان الدین عند اللہ الاسلام، اس کے اصول و ضوابط احکام الحاکمین رب السماوات والارض کا واضح کردہ ہے۔ اس میں انسانی عقل و شعور کا کوئی دخل نہیں، اس کا اوامر و نواہی فطرت کے مطابق ہے۔ جس طرح یہ فطری دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب و پسندیدہ ہے، اسی طرح اسلام کے ماننے والے جس کی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں کامل مومن وہ ہے جو مجھے اپنے ماں باپ اور اولاد سے زیادہ محبوب رکھتا ہے۔ مگر آج مسلمانوں کے حالت ناگفتہ بھی ہے، اللہ اس کے رسول کے محبت سے ناشنا ہوتے ہوئے یا بے-اعتنائی برتتے ہوئے، کوئی خاندانی مسلمان ہے تو کوئی صرف نام کا، کوئی لباس، کوئی ٹوپی اور عمامے کا۔ آج مسلمانوں کی اکثریت نماز روزہ اور فرائض اسلام سے غافل ہو کر دنیا اور دنیا کی رنگینوں پر فریفتہ ہے۔ آج مسلمان کرب عالم کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں سانس لے رہی ہے، بالکل صرف قوم مسلم اگیار کے زد و کوب کے نرگے میں ہے، ان پر مصائب عالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ آج کیسی سکتی بھی انسانیت کا کوئی پرسان حال نہیں۔ آج مسلمان اپنے حقیقت اور فرائض کو بھول کر ایک جانور کی زندگی گزر رہا ہے۔ اولئک کالانعام بل هم اضل۔ اسلام کے واضح صاف شفاف اور رہنما اصول کو چھوڑ کر فروعی مسائل میں الجھ کر ایک دوسرے سے برسر پیکر ہیں۔ مسلمانوں اپنے حالات کو بدلو، اسلام کے اصول و ضوابط کو اپنا دستور حیات بناؤ۔ اگر تم اپنے حالات کو نہیں بدلو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہارے حالات کو نہیں بدلے گا، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا قول ارشاد ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ خدا اپنے آپ کو نہ بدلے۔ مسلمانوں اگر تم نے اسلام کو پسند کیا ہے اور شہادتین کا اقرار کیا ہے تو کفر و شرک کے کاموں سے ایک گنا دوری اختیار کرو، ماحول و معاشرے کے دباؤ کی پرواہ نہ کرو، احوال و ظروف کا خوف نہ کرو، بلکہ فرمودات الہی رسول کے مطابق عمل پیرا ہو جاؤ۔ مسلمانوں جب تک دنیا میں خرافات اور زیبائش سے باز نہیں آؤ گے اس وقت تک دشمنوں کا خوف تمہارے دل کو متزلزل کرتا رہے گا، چین و سکون اڑ جائے گا۔ اس لیے ان سب سے قطع نظر صرف ایک اللہ سے ڈرو۔ اگر اپنے قلوب کے اندر حقیقی معنوں میں خوف خدا بیٹھا لیا تو خوف اگر جو آج مسلمانوں کے اندر پیاس تھے اس کی خراش تک نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی اس لائق کو سے ڈرا جائے گا، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد واللہ احق ان تخشاہ ان کنتم مؤمنین، کہ اگر تم صاحب ایمان ہو تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرو اور وہی اس کا مستحق ہے۔ مسلمانوں تب تک روز عنایت کا راستہ اختیار کرتے پھرو گے، اپنے کالے کرتوتوں کو یاد کر کے اشک ندامت کب بہاؤ گے، اپنی زندگی کو اسلامی سانچے میں کب ڈھالو گے، تمہارے دل میں خوف خدا کب پیدا ہوگا۔ مسلمانوں اس دنیا کے اندر اس سے پیشتر میں بہت سے قومیں آباد تھی، لیکن وہ بدبخت قوم اپنے گناہوں اور اللہ کے رسول کے بھیجے ہوئے رسول کے نافرمانی اور ظلم کے دام کے پاداش میں مٹا دیے گئے۔ انہوں نے اپنے نبی کی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں کیا، اپنے احوال کو نہیں بدلا اور صفحے ہستی سے مٹا دیے گئے۔ اسی لیے ہمیں ہر مصیبت و پریشانی کا وقت یاد رکھنا چاہیے کہیں ہم غلطی تو نہیں کر رہے ہیں، ہمارے قدر حدود اللہ سے تجاوز تو نہیں کر رہے ہیں، فرمان الہی اور حکم نبی سے بغاوت تو نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ اگلے امتوں کے ہلاک و برباد ہونے کے اسباب میں اللہ اس کے رسول کے حکموں کی نافرمانی اور احکام کی مخالفت اور سب سے اہم چیز اپنے احوال کو نہ بدلنے کا اصرار تھا، جس کے پاداش میں مٹا دیے گئے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ توبہ کے اندر قوم عاد، قوم نوح، قوم سمود اور قوم ابراہیم اور اصحاب مدین کا ذکر فرمایا کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول آئے، انہیں راہ حق کی نشانیاں دکھلائے، لیکن انہوں نے بدعملی کی راہ اختیار کی اور اس کے پاداش میں مٹا دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، مگر انہوں نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا۔
مسلمانوں تم کس بات پر ایمان لاؤ گے؟ فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، کیا تمہیں قرآن کی آیات بیدار کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ تمہیں کس گھڑی کی تلاش ہے؟ اس وقت کا انتظار ہے؟ اپنے اندر بدلاؤ پیدا کرو، خود کو صوم و صلاۃ کا پابند بناؤ، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلو۔ اگر یوں ہی اپنے حالات پر مصر رہی تو دن دور نہیں کہ گزشتہ اقوام کی طرح ہمارے اوپر بھی عذاب الہی نازل ہو اور سب حیا ہستی سے مٹا دیے جاؤ۔ لہذا آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اعمال و کردار، احوال و ظروف میں تبدیلی پیدا کریں اور اللہ اور اس کے رسول کے مطابق بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی چلے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں، یا الہ العالمین، ہم تمام مسلمانوں کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔